بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذہن ارادہ تھا کہ اس ماہ مقدس سیام میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ عالیہ ہے، اس کی کچھ شرح بیان کی جائے، لیکن وہ کچھ اسباب سے نہیں ہو سکا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو اسی خطبے کے آخری کچھ کلمات ہیں جن کا میں یہاں پر ذکر کروں گا، چونکہ مولا علی علیہ السلام کی ضربت کی نسبت ہے ان راتوں میں، تو اس لیے اسی عنوان سے اس روایت کے آخری حصے کو پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ بروز محشر میری شفاعت کا کچھ سامان ہو سکے۔ عیون اخبار رضا علیہ السلام کتاب ہے، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی جلد اس کی اول ہے، اردو ترجمے میں 513 نمبر صفحے سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ مقدس سیام کے لحاظ سے۔ اس کی سند صحیح ہے، آیت اللہ آصف موسنی نے موجم الحدیث المعتبرہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ اس کا آخری حصہ میں صرف یہاں سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو اس ماہ میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم اپنے پروردگار سے دعا مانگو کہ وہ انہیں تم پر کہیں بند نہ کر دے، اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، تم اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ وہ انہیں بند ہی رہنے دے اور تمہارے لیے انہیں مت کھولے۔ اس ماہ میں شیاطین قید ہیں، تم رب سے دعا مانگو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ ہونے دے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت میں کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مہینے کا افضل عمل کون سا ہے؟ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ کا بہترین عمل حرام خداوندی سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، میں اس ماہ میں تم پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر روتا ہوں، اور یہ منظر گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے رب کی نماز پڑھ رہے ہو، اور اولین و آخرین کا سب سے بڑا بدبخت جو کہ ناقہ صالح کے قاتل کا سکا بھائی ہے، اس نے تمہیں سر پر ضرب ماری جس کی وجہ سے تمہاری داڑھی خضاب آلود ہو گئی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارا دین سلامت ہوگا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، جس نے تمہیں شہید کیا اس نے مجھے شہید کیا، جس نے تم سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے تمہیں سب کیا اس نے مجھے سب کیا، کیونکہ تم میری جان کی طرح ہو، تیری روح میری روح کا جز ہے اور تیری طینت میری طینت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی نے تمہیں اور مجھے پیدا فرمایا اور میرا اور تمہارا انتخاب فرمایا، مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا، تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا۔ جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی، تم میرے وصی اور میری اولاد کے پدر بزرگوار اور میری دختر کے شوہر نامدار، میری زندگی اور میری وفات کے بعد میرے جانشین ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے اور تمہاری طرف سے ممانعت میری طرف سے ممانعت ہے۔ میں اس ذات برحق کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا اور مجھے تمام جہان سے افضل بنایا، بے شک تم خلق خدا پر اللہ کی حجت ہو اور اس کے راز کے امین ہو، اور بندگان خدا پر تم اللہ کے جانشین ہو۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک تو ماہ مقدس سیام کے لحاظ سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں بہترین عمل یہ ہے کہ تم حرام خداوندی سے پرہیز کرو۔ ظاہر ہے صرف سیام کی حالت میں نہیں بلکہ پورے مہینے کی بات ہو رہی ہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے، اور اس میں حق سبحانہ وتعالی سے توفیقات کو طلب کرو کہ وہ ہمیں ہمیشہ عبادت کی توفیقات دیتا رہے، ہمیشہ توبہ کی توفیقات دیتا رہے، ہمیشہ اپنے قریب رہنے کی توفیقات دیتا رہے، شیطان کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے۔
اور علی علیہ السلام کے بارے میں جب شہادت کا ذکر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو گریہ فرماتے ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے غم میں رونا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس لیے ان ایام کو عبادت سے مخصوص کر دیں، اور ان ایام میں جو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں اس میں مولا علی علیہ السلام کے سیرت و کردار کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، لہٰذا وہ وقت بھی ہمارا عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور آگے چونکہ لیلۃ القدر کے ایام ہیں تو اس لیے لیلۃ القدر کے ایام میں زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ خداوند کریم کی طرف رکھیں، دعائیں کریں۔ اگلے سال میں آپ کیا چاہتے ہیں، خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے، طلب کرو، تم طلب کرنے میں بخل نہ کرو، میں عطا کرنے میں بخل نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔